الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 195 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتهم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس سے پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی تھی وہ 5 دعائیں تھیں ربنا کے الفاظ کے ساتھ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ فرما بردار بندے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دعا سن، ہم پر رحم فرما، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہماری دنیا آخرت سنوار دے، تو یہ دعائیں جب وہ مانگتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور یہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ اللہ نے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا تم میں سے، یعنی تم میں سے کوئی بھی جو عمل کرتا ہے نیکی کا، تو اس عمل کو میں ضائع نہیں ہونے دیتا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا عمل میں محفوظ کر لیتا ہوں، اس کی قدر فرماتا ہوں، اور اس ایک عمل کو ایک سے زیادہ لکھتا ہوں، کم سے کم 10 گنا، اور مزید اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے کئی 100 گنا کر دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنے بندے کے عمل کی اس طرح سے حفاظت اور قدر فرماتا ہوں۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو جو لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑ گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، مطلب اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، صرف اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے تعلق باللہ کو بچانے کے لیے انہوں نے دنیا کی بہت ساری صعوبتیں اور مصیبتیں سہیں، تو وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، اور قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، بئی وجہ کہ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے جہاد کیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں، تو اس وجہ سے میں نے ان پر یہ کرم اور فضل کیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پھر میں نے کیا کیا، ان کو جنتوں میں داخل کر دیا، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی میں قدر کرتا ہوں ایسے لوگوں کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں، اور انہوں نے تکلیفیں سہیں، انہوں نے جہاد کیا، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں، اور میں ان کو جنتوں میں داخل کر دیتا ہوں، ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے اجر، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس جو بدلہ ہے نا وہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو بھی یہاں نیکی کرتے ہیں، جو بھی لوگ جہاد کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یعنی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی قربانی دیتے ہیں، کوئی بھی بڑا چھوٹا عمل کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی اتنی قدر فرماتا ہے
کہ اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور کیا انسان کو چاہیے صلات، کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بندہ ہر عمل جب کرتا ہے، وہ کوئی بھی عمل ہے، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جان دینے تک کا عمل ہے، جہاد میں شہید ہونے کا عمل ہے، مال خرچ کرنے کا عمل ہے، ہجرت کا عمل ہے، کوئی بھی اور چھوٹا بڑا عمل ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، اللہ فرماتے ہیں میں یقیناً ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اور ثواب من عند اللہ، ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر نصیب ہوتا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اس سے بلا بہتر صلہ کسی کو کیا ملے گا؟ یعنی دنیا کے اندر ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی صلے کے بدلے میں کرتے ہیں، کسی چیز کے بدلے میں کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا یہ بینیفٹ ہوگا، یہ اس کا ہمیں جو ہے وہ منافع ملے گا، فائدہ ملے گا، تو وہ سارے منافع یا فائدے یا بینیفٹ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک جہاں ہم دنیا میں ہیں، یا وہ ہمارے کچھ عرصے کے لیے کام آ جاتی ہے چیز۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے جنت کی صورت میں، گناہوں کی معافی کی صورت میں، اور جہنم سے بچاؤ کی صورت میں، یہ فار ایور ہے، یہ لا زوال ہے، یہ وہ اجر عظیم ہے جس کا کوئی یعنی مثال نہیں ہے، بدل نہیں ہے۔ کیوں کہ بندے کو جب جنت مل گئی، نعمتیں مل گئی، جنت کی زندگی مل گئی، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس جیسی بھی کوئی کامیابی ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یعنی اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے، کسی کامیابی کے لیے، کسی بڑے کاز کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ کام کرو، مطلب جنت کے حصول والا کام کرو۔ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے ہم شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کے یہ سارے دنیا کے کام بھی، چاہے وہ معاش کمانا ہے، روزی کمانا ہے، چاہے وہ سیاست کرنا ہے، حکومت کرنا ہے، تو یہ سارے کام عبادت ہو سکتے ہیں اگر اس طریقے سے کیا جائے جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے تم نے سیاست کرنی ہے، اس طریقے سے تم نے اپنے روزگار کمانا ہے، یہ حلال ہے، یہ سارے جب کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کا تصور کہ بندہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب رہی یہ بات کہ دنیا میں تو سب لوگ کام کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، روزی بھی کماتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں یا کافر ہیں، نیک ہیں یا سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ وہ لوگ جو برے ہیں، برائی کر رہے ہیں، حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھنے والا اس یعنی دھوکے میں آ سکتا ہے کہ ہم لوگ تو حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، وہ تو جو مرضی ہے کر رہے ہیں اور ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ نے یہاں پر بھی اور کئی اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی یہ فرمایا ہے کہ لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب پھرنا، الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا جو کافر ہیں کہ وہ شہروں میں، ملکوں میں، زمین پر اس طرح سے دندناتے پھر رہے ہیں کہ کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، ان کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو پھل پھول رہے ہیں، وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تمہیں شیطان دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ پھر تم بھی وہی کرو جو یہ کر رہے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا اس سے کہ وہ بھی اسی طرح سے کامیابی کی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے،
اور تم جو ہے وہ ڈرے جا رہے ہو، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ جو میں نے ان کو دے دیا نا کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جو بھی ہیں، تو ان کو ان کی اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ان کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے، ان کے کاروبار بھی بہت اچھے چل رہے ہیں، اور کوئی ان کو مسئلہ مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ متاع قلیل، یہ ہے متاع قلیل، مطلب فار دا ٹائم بینگ ہم نے ان کو یہ سب کچھ بخشا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ایگزامینیشن سینٹر میں سب بچوں کو، سب اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ہے 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، اس میں آپ نے یہ پیپر حل کرنا ہے، یہ کوسچن پیپر ہے، یہ آنسر شیٹ ہے، یہ کاغذ قلم ہے، اور یہ ٹیبل کرسی ہے، آپ بیٹھو اور جو ہے آپ جو مرضی آئے لکھو، اچھا لکھو، برا لکھو، نہ لکھو، جو بھی مرضی آئے لکھو، تو اس کے بعد جو ہے یعنی ٹائم جو دیا گیا اس کے بعد تم سے یہ سب کچھ لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو رزلٹ بنے گا اس کے مطابق تمہیں کامیاب یا ناکام قرار دیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر تمہارے ساتھ جو بھی سلوک ہونا ہے وہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں سب کو یہ سب کچھ دے دیا ہے کہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، برا کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو، تمہیں نہیں روکا جائے گا، لیکن تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اچھا کرنے کی صورت میں جنت ہے، برا کرنے کی صورت میں جہنم ہے۔ اب تم سوچ لو کہ تم نے کس منزل جانا ہے اور کون سی ڈیسٹینیشن تم نے چننی ہے، یہ تمہارا اپنا یعنی انتخاب ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو اگر کوئی لوگ جو ہے وہ برا کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو بڑے کامیاب ہیں، اور عموماً ہماری جو سوچ ہے یا ہماری جو یعنی تمام تر کامیابیوں کا ایک یعنی نتیجہ ہم نکالتے ہیں، محور ہمارا ہوتا ہے وہی کہ کوئی بھی بندہ اچھا یا برا ہے، اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے دنیاوی لحاظ سے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تو تھوڑا وقت ہے جو ان کو دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کے لیے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ اپنے جسم سے اور اپنے دیے ہوئے وقت سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کی ان چیزوں سے اللہ نے ان کو لطف اندوز ہونے کے لیے ٹائم دے دیا ہے، مگر جب وہ ٹائم ان کا پورا ہوگا انفرادی یا اجتماعی طور پہ تو ان کو یہاں سے نکال لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ان سے لے لی جائیں گی، اور پھر ان کی اگلی ڈیسٹینیشن جو بنتی ہے ان کے عمل کے حساب سے ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا، یعنی ہمیشہ تو یہی نہیں رہیں گے اس صورت میں، یعنی اس حال میں اور یہاں پہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ابدی، ہمیشہ کے لیے، مطلب یہاں پہ ایک کافر یا مشرک یا منافق جو ہے وہ کتنی بھی لگژری لائف گزار رہا ہے، مگر وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو 25 تاریخ کو پھانسی دینی ہو اور جج اس کو پہلی تاریخ کو سناتا ہے جو ہے وہ پھانسی کی سزا، تو اب ان 25 دنوں میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو بھوکا رکھیں گے، اس کو پیاسا رکھیں گے، اس کو بستر نہیں دیں گے، اس کو جو ہے وہ اس کی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ اس کو نہیں دیں گے، نہیں، ساری چیزیں دیں گے، کھانا پینا رہن سہن سبھی چیزیں دیں گے۔ اب جب 25 تاریخ آئے گی تو 25 تاریخ کو اس کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، اس کو لٹکائیں گے، مگر اس سے پہلے اس کو نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کوئی دوسری تیسری بات نہیں کر سکتے، جو ہے اس کو سب کچھ دیں گے، کھانے پینے کا سامان۔ بالکل یہی سیم صورتحال ان مجرمین کی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان علی شان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے سجن ہے، پرزن ہے، قید خانہ ہے، اور جبکہ کافر کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے سجن ہے، پرزن ہے یہ دنیا، قید خانہ ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ قیدی کی طرح رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے، ادھر دیکھنا ہے ادھر نہیں دیکھنا ہے، یعنی ساری چیزیں قیدی کی طرح سے اس پر پابندی، جیسے قیدی کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس باؤنڈری وال کے اندر رہتا ہے، اسے باہر نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ وہ عام آزاد آدمیوں کی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ ایک قیدی کی طرح سے ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے سوا کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتا ہے، حلال چیزوں کے سوا باقی جو حرام چیزیں ان کو نہیں کھا پی سکتا ہے،
لیکن کافر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت الکافر. اب کافر کے لیے جنت ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ حرام بھی کھاتا ہے، وہ سور کتا یہ جو مرضی ہے کھائے پیے، اس کو جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو آگے جو جب یہاں سے وہ جائے گا تو اس کے لیے یہاں سے جانے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا. اس کے لیے یہ دنیا تو جنت تھی کہ یہاں تو بچا ہوا تھا نا جہنم کی آگ سے، مگر جو ہی وہ ادھر سے آزاد ہوا، ادھر سے جو ہے یعنی اس کو پکڑ کے ادھر بھیجا گیا تو جہنم میں جا ڈالا. جبکہ ایک مسلمان جو ہے وہ قیدی کسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب جب وہ اس کو موت آتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہر مومن جو ہے ہم میں سے جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ہم میں سے کون انسان ہے جو چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ یعنی ہر انسان جو ہے وہ نیک بھی ہو تو وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ جو ہے حالانکہ موت تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جنت اس کو ملتی ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، موت کو ناپسند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ نیک انسان ہے تو جنت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تم کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو، بلکہ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا جاتا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ مر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اب موت تو یقینی ہے کہ اب تو جو ہے وہ موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، اب میرے ساتھ ہوگا کیا آگے؟ میں نے تو بہت ساری برائیاں بھی کی، نیکیاں کی جو کی، جب ہوگا کیا، کیسے ہوگا میں؟ اب جب وہ فرشتے آ کے اس کو یہ اس کی کامیابی کی، اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری اس کو سنا دیتے ہیں تو اب وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اب مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اب مجھے جنت ملے گی، اب مجھے جنت کی نعمتیں ملیں گی، اب میری جان چھوٹ جائے گی اس دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آئے دن کی نئی جو ہے وہ پریشانیوں سے مجھے چھٹکارا ہو جائے. تو اب یہ جو ہے خوشی خوشی اس دنیا سے جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک بندے کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جلدی مجھے لے چلو، اور برے انسان کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں یعنی جہنمی کو تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی روح پریشان ہوتی ہے، جبکہ نیک جو ہے وہ خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے ثم مأواہم جہنم کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں دنیا میں، بلکہ یہ قرآن مجید کی کئی جگہ آیت ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، یعنی تم نے دنیا کی زندگی سے بہت لطف اندوز ہو لیے، تم بہت فائدے اٹھا لیے تم دنیا کی زندگی سے، اب چلو جہنم میں. یعنی یہ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ آیتیں ملیں گی جن کا مفہوم یہی ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی فرشتہ جو ہے اب جنتی کو جنت کی اور جہنمی کو جہنم کی خبریں دیتے ہوئے، اس کو مارتے ہوئے جہنمی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں گھسیٹ کے، اور اس طرح سے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ثم مأواہم جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے بئس المہاد، اور یہ جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے، انہوں نے اللہ کا خوف ان پر طاری رہا اور انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اب یہ جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی، یعنی اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ جب فرشتے آ کے اس بندے مرنے والے کو، مومن بندے کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ نزلا من غفور الرحیم،
اور یہاں پر ہے نزلا من عند اللہ، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی تیار ہے، وہاں پر جنت میں تمہارے لیے یہ نعمتیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ اللہ کے پاس ان ابرار کے لیے، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، یہ ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے اپنی طرف سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، تو اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ جو لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور اللہ کی اس کتاب کے اوپر بھی، قرآن کے اوپر بھی ان کا ایمان اور یقین ہے، اور لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں کرتے ثمن قلیل کی کہ جس سے وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ جیسے آج دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، خاص کر ان کے جو اہل علم ہیں، ان کی کتابوں میں آج بھی توحید اور رسالت اور ختم نبوت، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور آخری نبی ہونا آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ تو جو تو ان آیات کو مانتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے ان پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ماضی میں، کیونکہ انہوں نے یہ سودا نہیں کیا کہ دنیاوی اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا ان کے خاندان کے لوگ ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ ان آیات کو مانتے ہوئے قرآن پہ ایمان لے آتے ہیں، اور یہی ان کو حکم دیا گیا تھا ان کے پیغمبروں کی طرف سے بھی، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا اور ہے۔ لیکن ان میں کے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے صرف دنیا کو اپنے سامنے رکھا، اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کو سامنے رکھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے رہے اور انہوں نے چھپایا اس چیز کو، اور اس طرح سے انہوں نے دنیا کا فائدہ تو حاصل کر لیا تھوڑا بہت جو ان کو مل سکتا تھا یا جو انہوں نے سوچا تھا، لیکن انہوں نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ان آیات پہ، یعنی بائبل کی آیات پہ اور قرآن کی آیات پہ یقین کیا، ایمان لائے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر عظیم ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان مومن بندوں پر خصوصی انعام و اکرام کیا، ان کے ایمان کو قبول فرمایا اور ان کو ہدایت دی کہ جنہوں نے حق کی تلاش میں جو ہے وہ قرآن کو پڑھا اور اس کو قبول کیا، اس پہ ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے اس ایمان کی قدر فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو یعنی جنت میں جانے کی توفیق بخشی اور ایمان کی توفیق بخشی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ ہے سورۃ النساء کی آخری آیت، جس میں اللہ رب العزت مومنوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، صبر کرو اور صابروں میں رہو اور جہاد کرنے والوں میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی جو چیزیں ہیں، احکامات ہیں، ان میں ارکان اسلام ہیں یا جہاد ہے یا روزہ ہے یا جتنے بھی احکامات دین ہیں،
ان پہ عمل کرنے کے لیے بندے کو بڑے یعنی جہد مسلسل اور صبر آزما مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بس کوئی چیز مان لے اور اس کے بعد اس کو ادا نہ کرے۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے، اکثریت جھوٹ بولتی ہے، اکثریت ملاوٹ کرتی ہے، اکثریت دین کے جو یعنی فرائض ہیں ان کو نہیں نبھاتی ہے یا نہیں پورا کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ اگر صبر کرے ان کے اوپر، یعنی جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس کام کو جو جتنا بھی ضروری ہے اور کتنا بھی وہ تھکا ہوا ہے یا کتنا بھی وہ مصروف ہے اس کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی معاملہ ہے، مثلا جہاد ہے، تو اس کے اندر جیسے آج مسلمانوں نے 99 طور پہ یعنی 99% جو ہے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ پستی کی طرف مزید جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، جبکہ جہاد کا حکم قرآن مجید میں بارہا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی پریکٹیکلی یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح آپ نے نماز کا، زکوٰۃ کا یا باقی ارکان اسلام کا یعنی ادائیگی کا بندوبست فرمایا ہے، اس سے شاید کہیں زیادہ جہاد کا آپ نے عملی مظاہرہ بھی فرمایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سالہ زندگی جو ہے یہ اتنی پریکٹیکل جنگوں پر مشتمل ہے کہ اس کو ہم اگر کہیں کہ کوئی مہینہ یا ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو جہاد کے لیے نکلنا نہیں پڑا ہے، چھوٹے بڑے جہاد کے لیے۔ یعنی آپ کو باہر بھی جانا پڑا اور اندر رہ کے بھی روزانہ کے اعتبار سے جہاد کے لیے آپ کو خود سے اور اپنے صحابہ کو تیار رکھنا پڑا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اٹھ پڑے اور سارے تیر تلواریں جو ہیں وہ ان کو مل گئیں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ان کی خرید، ان کا بنانا، ان کی تیاری اور ساری ضروریات جو جہاد کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری۔ تو اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل جو لائف ہے وہ جہاد پر مشتمل بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے نماز کا اہتمام فرمایا ہے، بالکل اسی طرح عملی طور پہ جہاد کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو جہاد کے لیے بھی تیار رہنا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی ملت کو، اپنے ملک کو، اپنے دین ایمان کو، سب کو بچانا ہے، تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے اور اپنے مومن بندوں کی یہ خاص نشانی بتائی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ویجیلنٹ رہتے ہیں، ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اور یہ ہے آخری آیت، اور اس طرح سے ہماری سورت آل عمران آج الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔